والد صاحب ایک بات یہ کہا کرتے تھے، مفتی صاحب نے مجھے یاد دلایا، جب بھی ہم میں سے کوئی حافظ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب مجھے آپ کی روزی روٹی کی بالکل فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرا یقین اس بات پر ہے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم حضرت استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بغرض تعزیت حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت ہی ممتاز شخصیت اور ایک چھپی ہوئی ولی کامل شخصیت کے مالک تھے، ان کا انتقال ابھی اسی ہفتے میں ہوا ہے۔ اب سے پہلے بھی ان کا تعارف مختصر ہم نے کرایا ہے، لیکن دراصل وہ جیسی ایک شخصیت تھی، چھپی ہوئی ولی اللہ شخصیت، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے متعلق اور بہت ساری باتیں ہم ایسی جانیں جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے۔ چونکہ حضرت مولانا مفتی عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت قاری ناصر صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات چونکہ ان کے صاحبزادگان ہیں تو یہ جو ہمیں قیمتی باتیں ان کے متعلق بتا سکیں گے، یقیناً وہ ہمیں کسی اور سے نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج ہم تعزیت کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی وہ قیمتی باتیں ہمیں بتائی جائیں جس سے امت ان کو جانے، ہمارے احباب، ہمارے سبسکرائبرز ان کو جانے کہ آخر کیسی عظیم شخصیت سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں حضرت قاری ناصر صاحب سے تو ابھی آپ حضرات سنی چکے ہیں، میں درخواست کروں گا استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عزیز مفتی عبد الرحیم سلمہ اور عزیز مفتی محمد خالد سلمہ، ماشاءاللہ یہ حضرات بہت ہی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف طریقے سے، جس سے امت کو بہت بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کاوشوں کو اور محنتوں کو بہت قبول فرما لے اور امت میں خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اسی کے تحت یہ حضرات یہاں بھی تشریف لائے، ان کا شوق ہے علماء کرام سے ملاقات کرنا، اور جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے اسے یہ چن لیتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہرکیف جہاں تک والد محترم کی بات ہے، میں یہ کہوں گا میرے والد محترم کی زندگی اگر میں مختصر الفاظ میں ذکر کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے لیے کہ ان کی زندگی ایک ایثار و قربانی، جفاکشی، خدمت قرآن، عبادت، اوراد و وظائف کا مجموعہ۔ زندگی میں ہمیشہ انہوں نے جو ہم نے دیکھا جب سے ہوش سنبھالا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان آخری ایام میں معاملات کی صفائی یا عبادت گزاری کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا جب ہوش سنبھالا تو میری عمر 8-10 سال یا 9 سال کی رہی ہوگی، اور والد صاحب اس وقت جوانی میں تھے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت سے ہی میں نے دیکھا معاملات کی بہت صفائی اور خلیق طبیعت، نیک طبیعت، اور اس زمانے سے ہی بہت زیادہ قرآن کریم کا پڑھانا اور پابندی کے ساتھ پڑھانا بچوں کو بہت محنت کے ساتھ، اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ جوانی سے ہی الحمدللہ تہجد کا اہتمام رہا، اور میں سمجھتا ہوں شاید کچھ ایام ہوں گے جو بیچ میں ناغہ ہوئی ہو، ورنہ ہمیشہ سے تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں ایک قرآن کریم کا سپارہ پارہ پڑھتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے ان کو دیکھا کہ تہجد گزار ہیں، تو بعض نے تو آپ سے بڑھاپے کے عالم میں ہی اپنے قرآن کریم سیکھا تہجد میں۔ تو یہ معمول رہا جہاں بھی پہلے حضرت کی زندگی جو ہے، طالب علمانہ دور جو تھا وہ موی گاؤں جو میرٹھ میں ہے لاوڑ کے پاس، وہاں سے شروع ہوا۔ حضرت مولانا یاسین صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مزاج بالصحبت تھے، اور ان سے بہت تعلق
بہت تعلق روحانی تھا ان سے، تو ان کے شاگرد رہے ہمارے والد صاحب، ان کی خدمت میں رہے، ان کی تربیت میں رہے مولانا یاسین صاحب جو باغوالی کے رہنے والے تھے، اور وہ وہاں سے ہاپوڑ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پھر وہ پرتا پور میں جامع مسجد میں امام ہوئے، تو والد صاحب کو لاوڑ سے، وہ جب لاوڑ کی جامع مسجد میں امام ہوا کرتے تھے مولانا یاسین صاحب، تو وہیں والد صاحب نے پڑھنا شروع کیا، اور استاد شاگرد کی اتنی محبت ہو گئی کہ پھر ہمیشہ ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ مولانا یاسین صاحب ان کو پرتا پور لے آئے۔ اس وقت وہ امامت کیا کرتے تھے اور والد صاحب بچوں کو پڑھانے لگے مسجد کے اندر، اور پرتا پور گاؤں میں بہت سارے شاگرد آج بھی ان کا نام ہے الحمدللہ۔ جو پرانے بزرگ، پرانے بوڑھے، ہم کبھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے بعد سے آج تک کسی نے ایسا نہیں پڑھایا جیسے آپ کے والد محترم نے ہم لوگوں کو تربیت دی اور تعلیم دی۔ اس کے بعد سے گاؤں میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بن پایا، اور یہی حال پھر ہمارے جو آبائی وطن ہے ہمارا مہی میران، وہاں پر بھی والد صاحب نے پرتا پور سے آنے کے بعد 20 سال وہاں رہے۔ میری خود کی پیدائش، بلکہ اکثر ہمارے بھائیوں کی پیدائش پرتا پور کی ہے، تو اس کے بعد وہاں سے 20 سال کے بعد میں وہاں چلے گئے گاؤں میں مہی میران، وہاں مدرسے میں پڑھایا، تو وہاں پر بھی اتنے بچے پڑھا دیے کم وقت میں کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کے جانے کے بعد میں یہاں سے آج تک ایسا پڑھانے والا کوئی نہیں آیا، اور خدمت قرآن اور جو انہوں نے انجام دی وہ آج تک کسی نے نہیں دی۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے یہ بہت لوگوں کو پڑھایا، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد جو ہے خرج تشریف لے گئے، وہاں پر بھی لوگوں کا ایک ہی مسجد میں 27 سال امامت کی، وہاں بڑا مدرسہ ہے وہاں بھی پڑھایا، اور مدرسہ باقیات الصالحات میں ماشاءاللہ ایک لمبے زمانے تک اردو کی خدمات اور قرآن کریم کی خدمات انجام دیتے رہے، اور وہاں بھی بہت سارے شاگردان الحمدللہ وہ ہو گئے۔ اور یہ سب ملا کر کے ان شاگردوں میں علماء، قراء، مفتیان کرام۔ میری ابتدا بھی بسم اللہ حضرت والد صاحب نے ہی کرائی تھی گاؤں کے اندر، اور الحمدللہ میں سکندرآباد میں جامع مسجد میں ہوں، مدرسہ ہے، اور یہ سب حضرات میرے تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں قاری محمد ناصر صاحب، یہ مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی خالد صاحب، یہ سب حضرات جو ہے انہی کا فیضان فیض ہے جو چل رہا ہے۔ اور زندگی میں ان کی حضرت کا تعلق روحانی بھی اگر میں کہوں، شیخ مطلب مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، اور بچپن سے جب وہ حضرت کی عمر کافی تھی اور یہ ہمارے والد صاحب بچپن میں تھے تو اکثر جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ تو حضرت والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک موقع ایسا ہوا کہ مولانا یاسین صاحب کے ساتھ وہ تشریف لے گئے اور دیوبند، تو وہاں ملاقات ہوئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، اس وقت یہ پہنچے تو والد صاحب کو حضرت کے برابر بیٹھنے کا موقع مل گیا، اور حضرت کی پلیٹ میں ہی حضرت نے کھانا کھایا، والد صاحب نے کھانا کھایا۔ تو یہ ایک نہیں بلکہ 2 بار ایسا ہوا، حضرت فرمایا کرتے 2 بار ایسا ہوا، والد صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 2 مرتبہ ان کی پلیٹ میں نے کھانا کھایا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں یہ اسی کے اثرات رہے جو الحمدللہ پوری عمر زندگی ایسی صاف ستھری گزاری، نیکی کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ، معاملات کی صفائی کے ساتھ، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی معاملہ نہیں، بہت ہی نیک زندگی اخلاق کے ساتھ میں۔ کوئی آتا تو بڑی خوشی سے ملتے تھے، بے انتہا ہنسی بہت پیاری تھی ہمارے والد محترم کی، جو دیکھتا متاثر ہوتا، اور جو ایک دفعہ مل لیتا وہ ہمیشہ ملنے کی آپ سے خواہش کرتا تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات، مولانا حامد حسین صاحب کو ہمیشہ، جو مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہے ہیں چھوٹے، وہ اکثر والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے پرتا پور میں، اور ان کے بیٹے مولانا بلال صاحب، یہ تو خیر دوستوں میں تھے، آپ کے عمر تھے، تو ان سے بھی آپ کا روحانی سلسلہ رہا، تعلق رہا۔ اور ویسے آپ پیر طلحہ صاحب سے بھی آپ نے، مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ جو میرے بھی پیر ہوتے ہیں، اور پیر طلحہ صاحب سے بھی آپ نے بیعت کی، اور مفتی صاحب سے بھی کافی فیض حاصل کیا، ان سے بھی آپ بیعت ہوئے۔ اور آخر میں جب یہ حضرات کا انتقال ہو گیا تو مولانا عبدالرحمن صاحب جو گلاوٹی میں ہیں، جو مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے آپ جا کر کے بیعت کا سلسلہ آپ کا شروع ہوا۔ ہمیشہ سے آپ پابند رہے، کتنی بیماری ہو لیکن نماز جماعت سے پڑھنا، اور بیماری کی حالت میں بخار چڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی اتنے پابند تھے درس و تدریس کے کہ بخار کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی ناغہ نہیں کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور ہمیشہ سے ہمیں تربیت دی،
اور کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا. اگر ان کو غصہ آتا تھا اس بات پر کہ اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا ان کی اولاد میں سے یا پوتوں میں سے, تو اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہو جایا کرتے تھے کہ نماز سب سے اہم چیز ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. تو بہرحال ان کی زندگی کیا کہوں میں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کو میں تفصیل سے بیان کر سکوں کہ بہت بڑا خلا. ایسے پرانے لوگ, ایسے عبادت گزار اور جو ہے ایثار و قربانی والے لوگ اب کہاں, نئی نسل میں تو بہت کم دکھائی دیتے ہیں بلکہ نہ کے درجے میں ہیں. تو جو حضرات جا رہے ہیں ان کا جو ہے اتنا بڑا خسارہ امت کو ہو رہا ہے, وہ خلا پر نہیں ہو رہا ہے. بہرحال ہم سب دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی خدمات کو بہت قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے, اور ان کی جو فیض ہے اللہ تعالیٰ جو انہوں جاری کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات اور اس کو بڑھتا چلا جائے, اور وہ فیض پورے عالم میں جاری ساری رہے. میں اپنے والد محترم کو میں یہ الفاظ کہنا چاہوں گا کہ میری نظروں میں اگر کوئی, چونکہ میرے پاس میں وہ لگاتار 12 سال میرے گھر میں رہے, تو الحمدللہ 12 سال میں کبھی کوئی مجھے تکلیف انہوں نے نہیں پہنچائی, کسی کو نہیں پہنچائی, اور میں ان کے دن اور رات کا امین ہوں, گواہ ہوں, دیکھا ہوں میں نے. میری نظروں میں ایک بہت بڑے ولی کامل وہ میرے والد محترم تھے. میں بس یہی الفاظ کہہ سکتا ہوں ان کے لیے کہ میں نے ایسی طبیعت والے مزاج والے انسانی شخصیت نہیں دیکھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو انہوں نے فیض چلایا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھے. اللہ رب العزت جو وہ یہ فیض چھوڑ گئے ہیں اس کا ثواب ان کی قبر کو پہنچتا رہے, قبر کے اندر پہنچتا رہے. آمین اللہم آمین. کہا جاتا ہے کہ بھئی موت وہ ہے جس پر کرے زمانہ افسوس, ورنہ یوں تو آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. اس طرح کے کل الفاظ ہیں شعر کے, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہاں پر سکندرآباد میں الحمدللہ میں نے دیکھا سبھی ان سے محبت فرماتے تھے. یہاں مسجد کے جامع مسجد سکندرآباد کی شاہی جامع مسجد کے ایک کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہیں. یہاں کی الحمدللہ تاریخی مسجد ہے جو 540 سال پرانی ہے, اور شہر کی شاہی جامع مسجد ہے, سکندر لودھی کی بنائی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہاں کے نمازی جو آتے تھے محلے کے سارے لوگ, بچے بڑے بوڑھے, سب ان سے بہت محبت کرتے تھے. بلکہ ان کے جب خبر سنی ان کی موت کی کہ چلے گئے ہیں, تو بہت سارے بچے, ان کے چھوٹے بڑے بچے اکٹھے ہو گئے جامع مسجد کے اندر اور رونے لگے. بڑا تعجب ہوا سن کر کے, میں تو خیر ساتھ میں تھا ان کے, تو رونے لگے, اور بڑے بوڑھے بھی رونے لگے. اور کبھی ایک صاحب تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کبھی ہم نے ان کو کہیں مسجد کے باہر یا بازار میں نہیں دیکھا, نہ کبھی ان کی آواز سنی. اس طرح سے وہ نیک طبیعت اور اس طرح سے زندگی گزار گئے کہ الحمدللہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا, اور ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہاں کوئی رہ بھی رہا ہے. تو اس طرح پاک طینت, پاک طبیعت, نیک سیرت, نیک طبیعت انسان تھے الحمدللہ. ضرور سنائیے حضرت کہ حافظ قرآن بھوکا نہیں مر سکتا. ہاں, والد صاحب ایک بات یہ کہا کرتے تھے, مفتی صاحب نے مجھے یاد دلایا, جب بھی ہم میں سے کوئی حافظ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب مجھے آپ کی روزی روٹی کی بالکل فکر نہیں ہے, اس لیے کہ میرا یقین اس بات پر ہے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا. یعنی جس کے سینے حافظ ہو جائے, قرآن کریم جس کے سینے میں آ جائے وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا. ایسے لوگ تھے یہ حضرات, اتنا پکا یقین ان حضرات کا تھا. بہرحال یہ بہت بڑی بات تھی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور یہ بات تو بیان کرنے کی بھی ہے, آگے اس کو بیان بھی کیا جائے, آپ تک پہنچنی چاہیے کہ جس کے سینے میں قرآن آ گیا الحمدللہ, جیسے والد صاحب کہا کرتے تھے, اور ہم نے دیکھا بھی آج تک کی مثال ہے, مجھے نہیں معلوم پڑتا جس نے الحمدللہ قرآن پر عمل کیا یا قرآن کو سیکھ لیا کہ اس نے کبھی خودکشی کی ہو روزی روٹی کی وجہ سے, یا وہ تنگ رہا ہو. الحمدللہ اللہ نے اس کا انتظام کیا, اور وہ کبھی اگر یقین کامل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے تو اللہ نے کبھی اس کے کام کو روکا نہیں ہے. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ. قرآن سینے کے اندر ہمارے بھائیوں میں سے 7 بھائیوں میں سے 5 حافظ ہیں الحمدللہ, اور 2 عالم ہیں الحمدللہ, اور قاری بھی ہیں, جیسے قاری ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی ٹوٹا پھوٹا عالم ہوں, ٹوٹا پھوٹا قاری بھی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھے قبول فرما لے, اور جو چند الفاظ میں نے کہے ہیں یہ ان کی لاج رکھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر دا ویڈیو.